میرے فوراً بعد کم سن مدا خان جناب عزت ماب واجب الاحترام چھوٹا بچہ اس دی حوصلہ افزائی فرمیسو فواد حسین کو میری صاحب آف کبیر والا دورہ حاضرہ دے بہت بڑے مدا خان ملک دی معروف شخصیت بابا سید عمران حیدر کاظمی صاحب انہوں نے شاگردن ایڈا سونا پڑسن نہ ہونے توڑے سامنے آ جاسن بھائی سائر دے بعد انشاءاللہ دعا فرمیسو برعظمت آل محمد بابا زبل انتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء والصلوات عشق زینہ میرے حسین کا ہے عشق زینہ میرے حسین کا ہے دل مدینہ میرے حسین کا ہے عشق زینہ میرے حسین کا ہے دل مدینہ میرے حسین کا ہے اور یوں بھی شعبان ہے عزیز مجھے یہ مہینہ میرے حسین کا ہے خوبصورت ہے کیا علی اکبر یہ نگینہ میرے حسین کا ہے اور جگ خانہ والوں اس شعر پر تھوڑی سی زیادہ توجہ چاہتا ہوں انبیاء جس سے کر رہے ہیں وضو انبیاء جس سے کر رہے ہیں وضو وہ پسینہ میرے حسین کا ہے اور ان دو مصروں پہ ہر وہ عزادار واجب سمجھ کے بولے جو حسین کا ماتمی ہونے پہ ناز کرتا ہے توجہ میری طرف ہوگی تو میں آسانی سے دو مصرے آپ تک پہنچا لوں گا وہ پسینہ میرے حسین کا ہے وہ پسینہ میرے حسین کا ہے پھر سماعت فرمائیں وہ پسینہ میرے حسین کا ہے اور یہ ہر ایک ماتمی کا نعرہ ہے میرا سینہ میرے حسین کا ہے بڑی نوازش عزیزان گرامی خالق کی اپنی تقسیم ہے وہ بندوں کو دولت عطا کرتا ہے بندے مطمئن نہیں ہوتے بھائی صابر بات کا آغاز ہو گیا توجہ میری طرف ہوگی تو مجھے بات پہنچانے میں آسانی ہوگی اللہ بندوں کو دولت دیتا ہے بندے مطمئن نہیں ہوتے وہ بندوں کو شہرت دیتا ہے بندے مطمئن نہیں ہوتے وہ بندوں کو طاقت دیتا ہے بندے مطمئن نہیں ہوتے یہاں تک کہ وہ پورے اختیار دے دیتا ہے بندے مطمئن نہیں ہوتے اب اللہ جانتا ہے کس کی زبان پہ حسین لکھا جائے گا اللہ اپنے بندوں کو ہر شے دے دیتا ہے لیکن بندہ مطمئن نہیں ہوتا وہ جس سے مطمئن ہوتا ہے اسے سکھ اور چین عطا کرتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے اسے محبت حسین عطا کرتا ہے ہر حسینی بولے ہاتھ اٹھا کے بولے آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں اگر نعرہ ایک باجماعت ہو جائے تو ماحول مزید خوبصورت ہو جائے گا وہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اسے محبت حسین عطا کر دیتا ہے اتنا بیدار ماحول جلسے کی مجلس مالک میرے بھائی میرے عزیز میرا چھوٹا بھائی ہے تنویر عباس اس کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے یہ بخت قائم دائم رکھے میرا مولا میں بھائی شابر حسین متصل کر کے بلا فصل پہلا مصرع پڑھنے لگا ہوں عزادار ہیں علی والے ہیں ماتمدار ہیں میرے سامنے
اور یہ مجمع ایسا ہے جو چوتھے مشرے کا محتاج نہیں، پہلے مشرے سے ہم سفر ہوں گے، یہ بات میرے یقین میں داخل ہے۔ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں کہ اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں۔ وہ زبان سلامت رہے جو کہے بغیر بولتی ہے۔ میں نے بزرگوں پہ عجیب رنگ کی جوانی دیکھی ہے، اور جو نوجوان ہیں بظاہر جوان ہیں ان کی تو ڈیوٹی زیادہ بن جاتی ہے۔ میں نے کہا اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں۔ صابر حسین میرا بھائی، اندھیرے ختم ہوتے ہیں، سرکار توجہ، بھائی کلندری توجہ، اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ رات میں نے ٹاؤن شپ لاہور میں پڑھا، چوتھا مشرہ تو دور کی بات تھی، اس دوسرے مشرے پر عجیب سا ماحول تھا، اور وہاں میں نے 1.5 منٹ کی نثر کے بعد دوسرا مشرہ پڑھا، لیکن یہاں بیدار ماحول اتنا زیادہ ہے، میں مشرہ پڑھوں گا پھر آپ کے چہرے پڑھوں گا۔ اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، چلے سلامت رہے۔ کیا کہنے، اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں۔ علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آتا ہے، ہر ذاکر کہتا ہے، ہر شاعر کہتا ہے، ہر خطیب کہتا ہے، ہر عالم کہتا ہے۔ بولو میرے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں چوتھا مشرہ سنو، مشرے سے پہلے ہاتھ باندھ کے کہوں گا، دل نہ کرے تو بے شک نہ بولنا۔ مشرہ سنو، مشرے کا میرٹ دیکھو، جو ضمیر کہے، جو خمیر کہے، اپنے ضمیر کے جج کے مطابق تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک معجزہ حسین کا پڑھنے لگا ہوں، حسین کے بابا کا پڑھنے لگا ہوں۔ اندھیرے ختم ہوتے ہیں، اجالے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں، اور محبت جسم اور اعضاء کی کب محتاج ہوتی ہے؟ علی کا پیار ہو دل میں تو گونگے بول پڑتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، کیا بات ہے۔ مالک یہ ہاتھ سلامت رکھے، مالک یہ کھلے ہوئے چہرے سلامت رکھے۔ محبت جسم اور اعضاء کی کب محتاج ہوتی ہے؟ علی کا پیار ہو دل میں تو گونگے بول پڑتے ہیں۔ میں نے ایک نظم محرم سے شروع کی، اور اس نظم کا مطلع آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ سے دعا چاہتا ہوں، بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں۔ اس کا مطلع میرے دل کے بڑے قریب ہے۔ شام کی ملکہ کی خیرات ہے، یہ قلم ہی ان کے در کی خیرات ہے۔ تو جو عطا ہوتا ہے بڑا خاص ہوتا ہے، بڑا اسپیشل ہوتا ہے۔ لیکن بھائی صابر آپ کے ادب کی نظر میں یہ پہلا مطلع سنیے گا کہ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں۔ کہا جو دین نے، بھائی کیا کہنے، جو داد آئی ہے اس کے کیا کہنے۔ کہا جو دین نے، اچھا بندہ قریب المرگ ہو تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے، یہ لفظ آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا، یہ فکر آپ نے سنا ہوگا، گھر میں سنا ہوگا، ہسپتال میں سنا ہوگا، کلینک میں سنا ہوگا، ڈیرے پہ سنا ہوگا۔ جو بندہ قریب المرگ ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ سانس کم چل رہے ہیں، سانس نہیں آ رہے۔ بزرگ ہے میری تائید کیجئے گا، ہر گھر میں موت کا گزر ہوا ہے، یہ لفظ آپ نے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا۔ اب دین کہہ رہا ہے، کہا جو دین نے۔ اچھا اس کا کوئی رد عمل آیا، اس کا کوئی ریاکشن آیا؟ میں بڑی دعا لے چکا ہوں اس مصرے پر، بڑی داد لے چکا ہوں اس مصرے پر، لیکن جو آپ کا معیار ہے میری توقعات مختلف ہیں۔ مصرہ سنیے گا، کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں، کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جو چپ کر گیا اس کی اپنی مرضی ہے، تیری جوانی سلامت رہے۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، کیا کہنے، کیا مول مل گیا بھائی صابر حسین، مول مل گیا۔ مصرہ جتنا قیمتی تھا، مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ سلامت۔ کہا حسین نے، کہا جو دین نے۔ اب جب دین کی زندگی مشکل میں تھی تو دین کے وارث نہیں بولنا تھا۔ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں۔ اب آپ کا استحقاق ہے کہ میں ڈائریکٹ چوتھا مصرع نہ پڑھوں، جتنی محبت سے آپ نے سنا ہے اس سے زیادہ محنت کر کے بات آپ تک پہنچاؤں۔ اس یزید ملعون کی کیا کوشش تھی، کربلا میں 9 لاکھ کا لشکر اس نے اکٹھا کیا تھا۔ وہ اکیلا شام کا لشکر نہیں تھا، اس میں یمن کا لشکر بھی تھا، اس میں عراق کا لشکر بھی تھا، اس میں لبنان کا لشکر بھی تھا، اس میں آذربائیجان تک کا لشکر تھا۔ 32 ریاستیں تھیں جن کی فوج کربلا میں اکٹھی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ حسین کا پیغام مٹ جائے، حسین کا نام مٹ جائے، حسین کا کردار دنیا نہ دیکھے، حسین کے افکار دنیا تک نہ پہنچے۔ لیکن 60 ہجری کے یزید سے لے کے 61 ہجری کے یزید سے لے کے قیامت تک کے یزید تک کی کوشش ہے حسین کا پیغام مٹ جائے۔ جسے مٹانا چاہتے تھے وہ کہاں ہے، جو مٹانا چاہتے تھے وہ کس بستی میں ہے۔ کہا جو دین نے اب سانس کم نکلتے ہیں، کہا حسین نے، حسینی بن کے سننا، کہا حسین نے پھر گھر سے ہم نکلتے ہیں۔ اور وہ جس کو دشت میں تنہا سمجھ کے مار دیا، گلی گلی میں اسی کے علم نکلتے ہیں۔ کیا
کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے. وہ جس کو دست میں تنہا سمجھ کے مار دیا، گلی گلی میں اسی کے علم نکلتے ہیں. اب میں آج جو موضوع تمہید ہو گئی، 10 منٹ میں نے پڑھ لیا، 20 منٹ حسب حکم 19 منٹ میں اپنی نوکری تمام کر دوں گا. اور میں چونکہ شاعر ہوں، شاعر سے تھوڑی سی توقعات ہوتی ہیں بھائی صابر. اور جو خیرات جس دہلیز سے مجھے ملی ہے، میں معمول کے موضوعات پڑھ سکتا ہوں، لیکن جیسا آپ کا معیار ہے میں دعویٰ کوئی نہیں کرتا، یہ دعوے والا مقام ہی نہیں ہے. ہاتھ باندھ کے اس عطا پہ فخر کر کے کہنے لگا ہوں، ممکن ہے بعد میں بھی یہ فضائل کوئی نہ پڑھے، ممکن ہے. آل محمد کا ذکر ہے، آل محمد کا ممبر ہے، یہاں باوضو کھڑا ہوں، قسموں کا عادی کوئی نہیں، یہاں کھڑا ہونا ہی قسم ہے. جو حسین کی بارگاہ میں ہے پھر اسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. مجھ سے پہلے کوئی نہیں پڑھا گیا، ممکن ہے بعد میں بھی نہ پڑھا جائے. اگر آپ بیدار ہیں، آپ کی سماعتیں بیدار ہیں، اور الحمدللہ بیدار ہیں، بزرگ بیدار ہیں، جوانوں کے کیا معیار ہیں وہ ابھی مجھے پتہ چل جائے گا. آج چونکہ مخصوصی ہے واپسی کی، کربلا کی، چہلم کی، تو جس بادشاہ کا چہلم میں تم نے مصائب سننا ہے، میں اس سجاد کا تمہیں فضائل سنانا چاہتا ہوں. کیا بات ہے، بزرگوں نے ہاتھ اٹھا دیے. اچھا سنیے گا، 2 مصرے سنیے گا، اور آپ کا مزاج ماحول جو اجازت دے گا اس کے مطابق نوکری کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے مولا سجاد کا، اپنے وقت کے علی کا فضائل پڑھوں، اور ان 4 مصروں سے اندازہ ہوگا کہ نظم پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. کس نے کہا، حاضری ہے سجاد کی بارگاہ میں، اکیلی سائل کی نہیں آپ کی بھی، کس نے کہا کہ وزن میں بھاری ہیں بیڑیاں؟ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. ایسے مصروں پر بڑی مشکل ہوتی ہے داد. کس نے کہا، بار بار بندہ پچھلی مجلس کا قصہ سنائے، اگلی مجلس میں داد لے، اچھا نہیں لگتا. دوسرے مصرے پر ماحول بدل گیا تھا رات. کس نے کہا کہ وزن میں بھاری ہیں بیڑیاں، عابد کے حوصلے سے تو ہاری ہیں بیڑیاں. ہائے ہائے، اوے میرا سلام ہے چک شکھانا والوں، میرا سلام ہے، بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے. میرا آپ کی زبان کو، آپ کے بولنے کو، آپ کے چہرے کو سلام ہے. کس نے کہا، بڑا مشکل ہے، ایک مشکل مرحلے سے گزرنے لگا ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ گزارنے لگا ہوں. سجاد کس اختیار کا نام ہے، سجاد کس اقتدار کا نام ہے. جو علی کے بعد 4 علی ہیں ان میں چوتھا علی سجاد ہے. علی سمجھ کے بیٹھو، علی سوچ کے بیٹھو. نوجوانوں پہ میرا حق ہے، حکم دے کے کہوں گا داد دینی ہے، بزرگ تو دعا کر ہی رہے ہیں. کس نے کہا کہ وزن میں سجاد کی ہیبت دیکھنا، کس نے کہا کہ وزن میں بھاری ہیں بیڑیاں. عابد کے حوصلے سے تو حسینی بن کے سر اٹھاؤ، عابد کے حوصلے سے تو ہاری ہیں بیڑیاں. اور ہو اور کیا دلیل تیری جیت کے لیے، ظالم نے آپ ڈر کے اتاری ہیں بیڑیاں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. بھائی مالک سلامت رکھے. نہیں نہیں، سجاد کے نام کا نعرہ حیدری. یار کیا بات ہے، خیبر والی داد ہے سجاد کے موضوع پہ. مالک زمانیہ سلامت رکھیں. 2 شعر مجھے اور پڑھنے ہیں، 2 قطعات مجھے اور پڑھنے ہیں. ظالم نے آپ ڈر کے اتاری. آپ کتابوں میں جا کے پڑھیں، ماحول ایسا بن گیا تھا، ملاؤن مرتا تھا اگر سجاد کو رہا نہ کرتا، جو عالم بن گیا تھا. لیکن اس تفصیل میں نہیں جانا. اچھا میرا مولا سجاد جب بھائی صابر داخل دربار شام ہوا، ہاتھ باندھ کے کہوں گا، آنکھوں کا وضو ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. آپ چپ بھی کر جائیں گے اس موضوع پہ تو گالیوں والی میری عادت ہی کوئی نہیں، ویسے ہی کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں سجاد کا درد ہے دلوں میں، لیکن میں فضائل پڑھنا چاہتا ہوں. جب داخل دربار شام ہوا میرا مولا، ایک ملاؤن نے کہا بچے ہی کچھ نہیں، لیکن سجاد کے چہرے پہ نہ خوف ہے نہ ڈر ہے. سجاد کے چہرے پہ نہ خوف ہے جو علی. کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں. سجاد کے چہرے پہ نہ خوف ہے نہ ڈر ہے. اب سجاد نے جیسے ہی یہ بات سنی، الوہی جلال چہرے پہ آیا، حیدری جلال چہرے پہ آیا. سجاد نے جلال کے ساتھ اسی ملاؤن کو دیکھا، اور اسی ملاؤن کو دیکھ کے سجاد نے کیا کہا، جو ساتھ ہے وہ مصرے پہ پہنچے گا، کہ آیا ہوں ڈر کے ساتھ نہ ڈر لے کے جاؤں گا. بولا کرو یار، ایسی باتوں میں بھی بولا کرو، بندے محنت کرنا چھوڑ دیں گے. یہ تو چک سے کھانا ہے جو مجھے حوصلہ ہوا ہے. آیا ہوں ڈر کے ساتھ، آیا ہوں ڈر کے ساتھ.
मुत्तसिल करने लगा हूँ नॉन स्टॉप चारों मिसरे, आया हूँ डर के साथ। अब सज्जाद मौला की माँ भी देख रही हैं, बाबा भी देख रहे हैं, मौला अली भी देख रहे हैं, जिसके मुसाहिब पे रोते हैं आज उसके फजाइल पे हाथ कितने बुलंद करेंगे। सज्जाद की शुजाअत दिखाने लगा हूँ, आया हूँ डर के साथ, न डर लेके जाऊंगा देके शजर, यहाँ से समर लेके जाऊंगा। और लाया है शेमर सर मेरे बाबा का शाम में, मैं शाम से यजीद का सर लेके जाऊंगा। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आपकी क्या बात है, आपके क्या कहने हैं। अच्छा, जब मेरा मौला इस अंदाज से बोला है, एक रुबाई है एक मुसद्दस है, 10 मिनट में ड्यूटी तमाम करने लगा हूं फजाइल की। मौला सज्जाद आपकी मौला ड्यूटी कबूल फरमाए। जब इस अंदाज से दाखिल हुए, इस अंदाज से सज्जाद बोले हैं, इस मलाउन ने पूछा इस काफिले में ये मर्द कौन है। एक बंदे ने बताया हुसैन का बड़ा बेटा है। ओए होए 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 होए, भाई साबिर हुसैन जुमला बहुत बड़ा आ गया है। सैयदजादा मेरे पास तशरीफ फरमा है, आपसे दुआ चाहता हूँ। कहा हुसैन का बड़ा बेटा है। अगर अब हाथ बुलंद ना हुए, मिंबर की इज्जत की कसम है, कुछ तो बातें ऐसी होती हैं जो जिंदगी से ज्यादा प्यारी होती हैं, कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं जो कायनात से ज्यादा भारी होते हैं। हुसैन का बड़ा बेटा है, हाथ बांध के नस्ल दर नस्ल अजादार हो, मेरा फिक्रा जाया ना हो जाए। हुसैन का बड़ा बेटा है। मलाउन चीख के कहता है और तुमने कत्ल किसे किया है। मैंने कहा था हुसैन की नस्ल मिटानी है। दस्तार तो होते ही बड़े बेटे के सर पे है। ओए होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार सज्जाद के फजाइल पे बोलने वालों, मौला तुम्हारा हामी नासिर है। दस्तार तो होती ही बड़े बेटे के सर पे है, इसका नाम क्या है। एक ने कहा सज्जाद। अब जब इसने बताया ना सज्जाद, मेरे मौला सज्जाद ने कहा चुप कर जा, तू क्या मेरा तारुफ करवाएगा। मेरा तारुफ नबी नहीं करवा सकते, मैं बताता हूं मैं कौन। तुम बेदार बैठे हो, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। अब लर्जा तारी हो गया दरबार पे, दरबार पे हैबत तारी हो गई सज्जाद के लहजे की। मैं बताता हूं मैं कौन हूं। कौन कितना बेदार बैठा है ये फिक्रा सुने। मेरा लकब सज्जाद है, नाम अली है। ओए होए होए होए, क्या कहने भाई। बुजुर्गों, मालिक आपको सलामत रखे। मेरा लकब सज्जाद है। हजार मजाल, हजार मजाल, हजार मजाल। मिंबर पे मेरे हाथ हैं, मैंने दरो दीवार अगले इशारे पे बोलते देखे सज्जाद के फजाइल पे। ये शाम की मलिका का एहसान है कि उन्होंने अपने बेटे सज्जाद का इस अंदाज से मुझे फजाइल अता फरमाया है। जब कहा ना लकब सज्जाद है, नाम अली है। चक शेखाना वालों, झंग का मजमा है मेरे सामने। ये फिक्रा मैंने सुनाना नहीं, मंजर तुम्हें दिखाना है। अगर देख लिया रगों में हुसैन दौड़ता है, दिलों में अली की विलायत मौजूद है, एक भी हाथ नीचे नहीं रहेगा। मेरा लकब सज्जाद है, नाम अली है। मलाउन एक दफा उठा है फिर बैठा है, फिर उठा है फिर बैठा है। मंजर जाया हो गया, बात जाया हो जाएगी। तीसरी बार उठा है फिर बैठा है, डर के कहता है अली अभी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली अभी है। कहा तेरे सामने खड़ा है, तो जो करबला में कत्ल हुआ था कहा अली था, जो कूफा में कत्ल हुआ था कहा अली था। कहा तू मुझसे क्या पूछेगा, तुझे मैं बताता हूँ। जो इस घर में होता है अली ही होता है। जो 63 बरस का था वो भी अली था, जो 57 साल का था वो भी अली था, जो 50 साल का था वो भी अली था, जो 40 साल का था वो भी अली था, जो 34 साल का था वो भी अली था, जो 18 साल का था वो भी अली था, जो 13 साल का था वो भी अली था। और मलाउन यहाँ तक के जो 6 माह का अपने बाबा के हाथों पे था वो भी अली था। जब बार बार कहा ना वो भी अली था, वो भी अली था, वो भी अली था, ये लरजते हुए, डरते हुए, कांपते हुए सज्जाद को देख के कहता है मुझे समझ में नहीं आता कि दहर में नूरे रिसालत के वली कितने हैं। दहर में नहीं नहीं नहीं, तू कोशिश कर नहीं बोलना। दहर में नूरे रिसालत के वली कितने हैं, सरवरे दीन की अजमत से जली कितने हैं। और कत्ल कर करके तो हम खत्म हुए जाते हैं, कोई बतलाएगा इस घर में अली कितने। क्या बात है, आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है। कोई बतलाएगा आखिरी से मिसरे फजाइल के, जिनके लिए मेरी इतनी मेहनत थी, कोई बतलाएगा इस घर में अली कितने हैं। और इस घर की एक आदत है, ये हैरान होने वालों को और हैरान करते हैं।
یہ تھک نہ گئے ہو تو 6 مصرے پڑھتا ہوں. بیدار بیٹھے ہیں تو نتیجہ دینے لگا ہوں. جس بات کے لیے میں نے بات شروع کی تھی, یہ گھر حیران ہونے والوں کو اور حیران کرتا ہے, پریشان ہونے والوں کو اور پریشان کرتا ہے. جب کہا نا کوئی بتلائے گا اس گھر میں علی کتنے بندے, سارے بیدار بیٹھے ہو. میرے مولا نے جب دیکھا نا کہ گھبرا گیا ہے, پریشان ہو گیا ہے, اپنے گھر کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے وقت کے علی نے ملاؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ کعبہ سے جو سرور نے لیا وہ بھی علی تھا. کعبہ سے جو نہیں جو بندہ چپ پہ ناز کر سکتا ہے وہ ناز کر کے بیٹھ جائے. کعبہ سے جو سرور نے لیا وہ بھی علی تھا. جو جس میں محمد میں جیا وہ بھی علی تھا. پھر امن کا پیغام دیا وہ بھی علی تھا. اور جس نے تجھے انکار کیا وہ بھی علی. نہیں 2-4 بندے ابھی بھی چپ ہیں. جس نے تجھے انکار کیا وہ بھی علی تھا. اب وزیر پریشان ہے, مشیر پریشان ہے, خزانچی پریشان ہے, سفیر پریشان ہے, پورا دربار لڑ رہا ہے. جس نے تجھے انکار کیا, اب نتیجہ دینے لگا ہوں جس کے اندر سجاد کا پیار ہے. ایک ہاتھ نہیں 2 ہاتھ اٹھا کے بولے گا جس نے تجھے انکار کیا وہ بھی علی تھا. اور معصوم ہے, لا ریب ہے, عصمت کے ولی ہیں, اور تو ایک سے ڈرتا ہے یہاں سارے علی. اب بھی ہے آنسوؤں میں روانی حسین کی. بس میرے 8 یا 9 منٹ بقایا ہیں, چونکہ آج حاضری مصائب کے حوالے سے. رجب ہوتا, شعبان ہوتا, اتنے مشکل موضوع پہ آپ نے اتنی دعا دی ہے, میں ممبر چھوڑ سکتا تھا, لیکن میری حاضری ہو جائے. چچا جی آپ نے کہا کوئی ذاکر سخت نہ پڑھے. میری نظر میں اس گھر کا کوئی ایسا مصائب نہیں جو نرم ہو. آپ عزادار ہیں, عزادار اس گھر کی توہین نہیں برداشت کر سکتا. وہ مر جاتا ہے اس گھر کی توہین. نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے اللہ کسی کو توفیق نہ دے. جو اس گھر کی توہین کر کے رزق لے رہے ہیں مولا برباد کرے انہیں. لیکن ایک لفظ پہ میں ایک بات کروں گا. آپ نے کہا کوئی سخت نہ پڑھے. مجھے نظر نہیں آیا کہ کوئی مصیبت اس گھر پہ آئی ہو اور وہ نرم ہو. اس سے سخت کیا مصائب ہو سکتا ہے؟ علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی. جنگ والوں آئے جو رونے کے لیے. میں نے کہا اب بھی ہے آنسوؤں میں روانی حسین کی. اب بھی ہے آنسوؤں میں, رونے کے لیے نہیں, قبر تک رونے کے لیے اگلا فکرہ کافی ہے. اب بھی ہے آنسوؤں میں روانی حسین کی. لکھی گئی لہو سے کہانی حسین کی. باتیں سیاہیوں سے لکھی جاتی ہیں بھائی صابر, یہ روداد ایسی ہے. اور چوتھا فکرہ سننا, آئے رونے ہو, عزادار ہو, میں نے توہین کوئی نہیں کرنی, میں نے پہلے کہا قبر تک رونے کے لیے کافی ہے. لکھی گئی لہو سے کہانی حسین کی. اور اکبر فقط نہیں تھا جو کربل میں چل بسا, اجڑی ہے کربلا میں جوانی حسین کی. ماتم کرنا, میں نے اکبر پڑھا ہے, ماتم کر, سینہ پیارا نہ کر, ماتم کر. اللہ جانے اگلا لمحہ زندگی کا نصیب ہو یا نہ ہو. اللہ جانے تو اکبر کو پھر رو سکے یا نہ رو سکے. بڑا پیارا تھا علی اکبر اپنے ماں باپ کو, بڑا پیارا تھا اس پورے صحن کو علی اکبر. کتنا بڑا نقصان ہے علی اکبر. میں ایک درد کی تصویر تیرے سامنے رکھتا ہوں. کربلا کے بعد جب یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا, کربلا نبھا کے, سفر نبھا کے, قید نبھا کے, شام نبھا کے, جب یہ قافلہ واپس آ گیا مدینے, تو بھائی صابر اپنی ان گناہگار آنکھوں سے پڑا ہے. اس گھر سے رونا ختم نہیں ہوا. اس گھر سے تیری قسمت ہے اپنی تو کتنا روئے گا. اس گھر سے رونا ختم نہیں ہوا. اس گھر سے گریہ ختم نہیں ہوا. کوئی مدینے میں مسافر آتا تھا نا تو آ کے پوچھتا تھا یہ رونا کس گھر سے آ رہا ہے. بتایا جاتا رسول کا گھر ہے. بیویاں روتی تھیں, مستورات روتی تھیں. پوچھنا پڑ جاتا تھا, رات مجلس ختم ہوئی ہے اس فکرے پہ, اللہ جانے چک خانہ والا تم کیسے ہائے کرو گے. پوچھنا پڑتا تھا, اتنی مستورات روتی تھیں, پھر بھی مسافر پوچھتے تھے. رو تو ساری رہی ہیں, یہ جس کے بین سب سے اونچے ہیں. بات تو میں نے کر دی, مصائب تو میں نے پڑھ دیا, اس سے زیادہ میں کیا اشارہ کروں گا. چلو جو نہیں ساتھ ملے, ہاتھ باندھ کے تمہیں ساتھ ملاتا ہوں. یہ جس کے بین سب سے زیادہ بلند ہیں, یہ کون ہے؟ تو بیمار کربلا رو کے کہتا اکبر کی ماں ہے. حصہ مل گیا مجھے, خیرات مل گئی میرے حصے کی. جب یہ لٹا ہوا قافلہ حلب کے بازار میں پہنچا, ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں میں پڑھ رہا ہوں اکبر کا درد. شام کی ملکہ کا یہ فکرہ تم نے سنا ہے, مولا کے ہر ذاکر نے سنایا.
جب اکبر کا مصائب پڑھا جاتا ہے کوئی نہیں روتا، شام کی ملکہ اسے دیکھ کے حسرت سے رو کے کہتی ہے تو سچا ہے جو نہیں رو رہا، تو نے اکبر دیکھا جو نہیں تھا۔ میں نے جو فکرہ ہے مالک آپ کی بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے بات اس سے بھی آگے ہے۔ شام کی ملکہ رو کے کہتی ہے نکل جائے وہ آنکھ جو میرے اکبر کو نہ روئے۔ اتنا بڑا درد ہے علی اکبر اس گھر کا، اتنا بڑا نقصان ہے، تو بیدار ہو گیا ہے، میرا آخری فکرہ سن لے۔ جب حلب کے بازار میں بھائی صابر یہ قافلہ پہنچا ہے تو ایک نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا، اکبر کے سر کے نیچے ایک عیسائی عورت آ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ کبھی اکبر کو دیکھتی ہے، کبھی ہاتھ ملتی ہے، کبھی ماتم کرتی ہے، منہ پہ روتی ہے۔ اچھا جھنگ والوں تمہاری اولادیں ہیں، یہ فکرہ ماؤں بہنوں کے حصے کا پڑھنے لگا ہوں۔ جب ماں کے بیٹے کو کوئی عورت مسلسل دیکھنے لگے، گریہ کر لینا بات سمجھ میں آ جائے، جب کوئی عورت کسی عورت کے بیٹے کو مسلسل دیکھے ماں کو وہم بن جاتا ہے یہ میرے بیٹے کو نظر نہ لگا دے، اور جس کا تھا ہی علی اکبر۔ جب بی بی نے دیکھا نا، اکبر کی ماں نے جب دیکھا ہے، پیچھے محمل پہ تھی کہ اس انداز سے اکبر کو دیکھ رہی ہے، بی بی رو کے پوچھ تیرے اپنے مقدر ہے تمہیں کتنا رونا ہے کہ بی بی کیا دیکھ رہی ہے اور یہ ہاتھ کیوں اٹھاتی ہے؟ تو اس عیسائی عورت نے رو کے کہا دیکھ یہ رہی ہوں کہ اس سے زیادہ حسین اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اب منہ پہ ماتم کرنا اگر بات سمجھ میں آ جائے، اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ رات میں نے یہ دعا پڑھی ہے، مجلس کوئی نہیں پڑھنی پڑی اس کے بعد، پہلے دیکھ رہی ہوں اس سے جیسا حسین کوئی نہیں، اب دعا ساتھ مانگ رہی ہوں۔ اللہ کرے جھنگ والے ماتم کرنا، اللہ کرے یہ منظر دیکھنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اللہ کرے یہ منظر دیکھنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اور جب اس نے یہ کہا ہے اس کی ماں مر گئی ہو تو چیخ نکل گئی محمل میں۔ اکبر کی ماں رو کے کہتی ہے تو کہتی ہے مر گئی ہو، اور میں نے برسی لگتے بھی دیکھی ہے، اور میں نے ذبح ہوتا بھی دیکھا ہے، اور میں نے نیزے پہ سوار ہوتا۔ ساحل بھائی تساں مولا سجاد علیہ السلام دی بیڑیاں دا فضائل دی مسدس پڑھیے، ایک شعر میری طرف جتھے پڑھیا ہے مسدس مسائب دا پڑھ دے ہے۔ بابا کی محبت میں قبر تلک لے گیا، بابا کی محبت میں